اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ دعائیں. آپ دیکھیں شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے نا، اب دیکھیں اس میں لوگ، مطلب مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ ہر وقت جو ہم سوشل میڈیا پہ تصویریں لگاتے ہیں اور خوشی کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں ہم کتنے خوش ہیں، حالانکہ گھر میں ہم شاید سیدھے منہ بھی ایک دوسرے سے بات نہ کر رہے ہوں. تو کتنی نظر ہے جو ہمیں لگتی ہے، کتنا یہ حسد ہے جو کہ ہم لوگوں سے سمیٹ کر آتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بھی بچانا چاہیے اور ہر وقت حفاظت کی دعاؤں کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت دونوں کو اس معاملے میں بہت سخت وارننگ دیتا ہے. اب مرد حضرات کو کیا کہا گیا ہے؟ مرد حضرات کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس قسم کے معاملات میں انگیج ہوتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے، اگر آپ کی کوئی ایسی نیڈ ہے تو آپ سیکنڈ میرج کر لیں، تاکہ آپ عزت کے ساتھ ایک عورت کو لے کر آئیں اور جو بھی آپ کی خواہشات ہیں آپ اس کے ساتھ پورا کریں، جو بھی آپ کی کمی ہے آپ اس کو اس طرح سے مینج کریں، لیکن اس کی ذمہ داری لے کر کریں اور اناؤنس کر کے کریں، تاکہ ٹھیک ہے وہ بھی اس خاتون کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ روز روز آپ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. یعنی ویسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جب ہم یہ سارے ٹریٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یہ ذمہ داری دونوں پہ آتی ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ میں بہت جلدی اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہوں یا ہو جاتا ہوں، تو مجھے خود سے محتاط رہنا ہے، مجھے خود سے اپنے آپ کو اپنے اوپر چیک رکھنا ہے اور اپنے اوپر جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں ان کو بڑھاتے بھی جانا ہے. لیکن اسلام میں جب آپ اسکالرز کے فتاویٰ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے انفیڈیلٹی بہت ہی بری ہے، یعنی مرد سے زیادہ بری ہے. اس لیے کہ مرد کے ساتھ جو ایک چیز اٹیچ کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ مرد کو قوام بنایا گیا. ویسے تو مردوں نے قوام کا مطلب بھی غلط ہی سمجھا ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم ڈکٹیٹر ہیں اور ہم جو دل چاہتا ہے ہم بتائیں گے اور ہم کریں، ہم بس اسے کہہ دیں گے اور وہ کرے اور جس طرح ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھے. یہ نہیں ہے. مرد کو اگر قوام بنایا گیا ہے تو عورت کی سیفٹی، عورت کی پروٹیکشن، یعنی عورت کو یہ لگے کہ آئی ہیو اے مین بیہائنڈ می ود می، وہ فزیکلی بھی میرے ساتھ ہے، میری فزیکل نیڈز کے لیے بھی ہے، میری ایموشنل نیڈز کے لیے بھی ہے، مجھے انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے، مجھے اسپیس بھی دیتا ہے، مجھے ویلیو بھی دیتا ہے. جب وہ قوام بنتا ہے تو پھر دیکھیں سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کہ وہ عورت بھی صالحہ بنتی ہے. اگر وہ نہیں بنتی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کتنے مشکلات جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو مرد کو یہ بات سمجھائی گئی. اور عورت کو کیا کہا گیا؟ عورت کو یہ کہا گیا جسٹ بیکاز اگر تمہارا ہسبینڈ غلط کام کر رہا ہے تو تم کیا کر رہی ہو. اب آپ دیکھیں اس میں جو عورت کے لیے برا کیوں ہے؟ عورت کے لیے برا اس لیے ہے کہ اس کی لینیج خراب ہوتی ہے. اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کدھر جائے گی؟ پھر وہ ابارشن کرائے گی، وہ ایک اور بڑا گناہ کرے گی. یا اگر وہ بچہ پیدا کرے گی تو وہ کس کا بچہ ہوگا؟ یعنی اس کے بچوں کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، وہ اپنی ماں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اس پہ کئی دفعہ خواتین مجھے یہ بات کہتی ہیں تو کیا عورت کے جذبات نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، بالکل ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر تو آکسیٹوسن زیادہ رکھی ہے، لو ہارمون زیادہ رکھا ہے، اس کی نیڈ، ایموشنل نیڈ بھی زیادہ رکھی ہے. لیکن اسی وجہ سے عورت کو اور بھی مواقع ایسے دیے ہوئے ہیں جہاں سے وہ اپنی لو نیڈ جو ہے وہ پوری کرتی ہے. جیسے بچوں کے ساتھ اس کا ایسوسیشن ہوتا ہے، ان کو دیکھتی ہے. اور پلس اگر فرض کریں کوئی عورت یہ بھی کہتی ہے کہ جی میری بھی ایک لیٹس سے سیکشول نیڈ ہے اور میرے ہسبینڈ نہیں اس کو پورا کرتے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے ہسبینڈ کو کنونس کر کے کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر اپنا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو امپروو کرنے کی طرف جانا چاہیے. تو ہماری جو مرد اور خواتین ہیں نا، اس وقت فتنوں کے دور میں اس زون میں جا کر ڈیرنگ ہو رہے ہیں جہاں پر ان کو ڈیرنگ نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ پہ ان کو ڈیرنگ ہونا چاہیے وہاں پہ وہ نہیں ہے. یعنی وہ جا کر اپنے صحیح ایشوز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، لیکن غلط ایشوز کے ساتھ اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، پورے خاندان کو تباہ کر سکتے ہیں. میں حیا سے ہی ریلیٹڈ ایک حدیث پر بات ختم کروں گی اور پھر ہم آپ کے سوالات لے لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے زینت عطا کرتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر بے حیائی کے کام کو بے حیائی کا ہی کام کہنا ہے. جسٹ بیکاز میری کوئی نیڈ اس دنیا میں پوری نہیں ہو رہی ڈزنٹ مین کہ میں کیا کروں، اموڈسٹ ہو جاؤں، میں ایک غلط راستے پہ چلا جاؤں. یہ کہیں پہ بھی جسٹیفائی ہم نہیں کر سکیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کی رسپانسبلٹی لینی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا
کہ اگر انسان, یہ تو ینگ لوگوں کے لیے بتایا نا, لیکن ایک میرڈ کپل میں بھی آپ یہ بات یاد رکھ سکتے ہیں, اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ تھنگز آر ناٹ ورکنگ آؤٹ فار یو, آپ کی کوئی ایموشنل یا آپ کی کوئی فزیکل نیڈ آپ کا اسپاؤز نہیں پورا کر سک رہا, تو آپ روزے رکھتے ہیں, آپ دعا پڑھتے ہیں, آپ پرپز آف لائف پہ, مقصد حیات پہ نظر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک راستے سے اگر مشکل بھیجی ہے, لیکن 10 راستوں سے جو آسانیاں بھیجی ہیں آپ ان پر نظر رکھتے ہیں. لیکن یہ ہم غلط راستے پہ جا کے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کیونکہ میرا اسپاؤز ایسے کر رہا ہے یا میری زندگی میں یہ چیلنج ہے, اس کی وجہ سے میں نے ایک کراس روڈ پر آ کر حرام راستے کا انتخاب کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے بچائے. الحمدللہ بہت ہی انفارمیٹیو, بہت ہی اہم باتیں تھیں. انشاءاللہ ہم سب نے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ کلیشز سے بچ سکیں اور پرامن گھر بنا سکیں. کسی کا سوال ہے کہ آئی ریسنٹلی گاٹ میرڈ اینڈ آئی فائنڈ مائی سیلف ان اے ورلڈ آف پرابلمس, اور پرسنالٹیز کلیش, اور مینٹیلٹیز آر ڈفرنٹ. آلسو فیملی انٹرفیئرنس از میکنگ اٹ مور پرابلمیٹک. ہاؤ ٹو ورک اراؤنڈ دیز ڈیفیکلٹیز. ایسی سچویشن میں جب آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کو چیلنجز نظر آ رہے ہیں, تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ آپ اپنی پرسنالٹی پہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو اس وقت آن لائن بہت سے پلیٹ فارمز مل جاتے ہیں, وہاں پہ فری بہت سے سیشنز ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اپنی پرسنالٹی کو پہلے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بھی دی ہیں, اسٹرینتھ بھی دی ہے, ویکنیسز بھی دی ہیں. تو ہم نے شادی شدہ زندگی میں اپنی اسٹرینتھ کو اس ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے, ڈالنا ہوتا ہے, اور جو ویکنیس ہے اس کو ہم نے نکھارنا ہوتا ہے کہ اس کو نکھر کر دوبارہ سے ہم اسٹرینتھ کی طرف لے جائیں. یعنی اپنی ویکنیس کو خود دیکھنا ہوتا ہے. یوزلی ہوتا یہ کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ نظر آتی ہے, دوسرے انسان کی ویکنیس نظر آتی ہے. اور اکثر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ تو یہ رہے ہوتے ہیں لیکن ڈال کیا رہے ہوتے ہیں اس رشتے میں, اسٹرینتھ نہیں ڈال رہے ہوتے, اپنی ویکنیس ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر کلیشز جو ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا کہیں آن لائن فورمز پہ دیکھ لیں یا کسی ایکسپرٹ سے بات کر لیں, پہلے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اپنے اون پہ صرف کام کرنے سے جو ہے چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, کوئی بات ہے کہ آپ پھر اپنے اسپاؤس سے بات کر کے کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. یہ بات میں ہمیشہ سٹریس کرتی ہوں, کیونکہ آج کل میں نے بہت ہی زیادہ دیکھا ہے, انٹالرنس دیکھی ہے کہ فوراً چھوٹی سی بات یا ایون بڑی بات بھی ہو, یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو وی کین لیو ٹوگیدر. تو میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ آپ کہیں کہ نو, آئی وانٹ ٹو انویسٹ ان دس ریلیشن شپ, آئی وانٹ ٹو لیو ود یو, بٹ لیٹس گو اینڈ لرن فرام این ایکسپرٹ, تاکہ ہم اپنی میرج میں اپنی اسٹرینتھ کو ڈال سکیں. Some boys make relationship with other girls and call them sisters, non-mahram. Then وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پھر انہیں کوئی روک بھی نہیں سکتا اس بات چیز سے, کیونکہ وہ انہیں سسٹرز کہہ دیتے ہیں. So how to cope up with these girls, boys? دیکھیں, آپ کو چاہے کوئی سسٹر بھی کہہ دیتا ہے, لیکن آپ نے بات کس لیے کرنی ہے. اس نے سسٹر بول دیا, لیکن آپ کا اندر کا انر الارم جو ہے وہ فوراً بجتا ہے کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو کس طرح کر رہا ہے, کس طرح نہیں کر رہا. مجھے بھی کئی دفعہ کوئی ایسا آن لائن میسج آ جاتا ہے اور وہ چھوٹی سی بات پوچھی ہوتی ہے, لیکن فوراً اندر کا الارم جو ہے وہ بجتا ہے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے. تو آپ اس گڑبڑ کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے آپ کے ساتھ خود ہی محتاط ہو جاتے ہیں. ان کا کوشچن شاید دوسرے اینگل سے تھا کہ مرد طرح سے کہتے ہیں کہ جب وہ سسٹر کہہ رہے ہیں تو ناؤ دیر از نتھنگ بٹوین دیم, جسٹ ٹیک اٹ لائٹلی. جی, وہ تو لائٹلی لے رہے ہیں, آپ لائٹلی نہ لیں. اگر آپ کو کوئی سسٹر بھی کہہ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو سسٹر نہیں بن جاتی نا آپ ان کی, آپ تو نان محرم ہی ہیں. تو آپ تو محتاط رہیں, آپ کسی کے کہنے پہ نہ جائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے. دیکھیں, اگر کسی نے آپ کو سسٹر بھی کہہ دیا, سسٹر کہہ کے آپ سے اتنی گپ شپ لگ رہی ہے, موسم کا حال, کھانا پینا, باقی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے تم میری بہن کی طرح ہو. جیسے میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی, تو اگر کبھی بھی کسی لڑکے نے اس طرح مجھ سے یہ بات کی, یا بعد میں بھی کسی نے اگر یہ کہا کہ آپ میری بہن کی طرح ہیں, تو میں کہتی تھی دیکھیں, مطلب میں آپ کو بھائی نہیں بنانا چاہتی, کیونکہ میرے پاس اپنے 2 بھائی ہیں, میں انہی کو سنبھال لوں تو بڑی بات ہے. I focused on myself like بولنا ختم, بٹ ہسبینڈ فائنڈ اے وے ٹو ڈو فائٹ. دیکھیں, جو ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر ہم خود سے نہیں ریزالو کر سکتے تو کوئی میرج کاؤنسلنگ, اب تو اتنے کورسز ہوتے ہیں, آن لائن کوئی کورس کر لیں اور اس میں انویسٹ کر لیں. اچھا, ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جب بھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ کاؤنسلنگ سیشن میں چلے جائیں, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم شاید پاگل ہیں یا ہم کوئی بہت ڈیفیشینٹ لوگ ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں, ہمارا بچہ اگر کوئی گھر میں ہوتا ہے اور وہ پڑھائی کرتا ہے, اور اگر اس کا کوئی سبجیکٹ ویک ہوتا ہے, تو ہم اس کو کتنی خوشی خوشی کوئی کوچنگ کلاس میں بھیجتے ہیں, بلکہ ہم بڑے فخر سے سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کو کوچ کروایا, اس لیے دیکھیں اتنا اس نے امپروو کیا ہے.
تو دیز آر کوچنگ کلاسز. اف آئی ایم ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اے اسکل اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی اور کوئی مجھے ایکسپرٹ بتا دیتا ہے کہ یہ اسکل کو اس طرح سے یوز کر لو تو واٹس رانگ ود دیٹ. تو یہ ہمیں کلچرز کو تھوڑا سا نا چینج کرنا پڑے گا. میم میرے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن ہے تھوڑا سا خراب ہوا ہوا ہے. تقریباً 1 سال ہو گیا ہم لوگوں کا آپس میں کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے. وہ سویڈن ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اسلام میں ہمارا رشتہ کس پوزیشن پہ ہے. مطلب میں نے سنا ہے کہ 6 ماہ بعد وہ طلاق ہو جاتی ہے. سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے جانے سے پہلے آپ دونوں کا تعلق کیسا تھا، نمبر 1. دوسری بات یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب وہ وہاں گئے ہیں تو شروع میں جب وہ آپ سے بات چیت کرتے تھے تو آپ لوگوں کی بات چیت کیسی تھی. تیسری بات یہ کہ اگر وہ آپ کو کانٹیکٹ نہیں کر رہے کیا باقی گھر والوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. چوتھی بات یہ کہ بہت لمبے چوڑے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں اس طرح تھوڑی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے طلاق ہو جاتی ہے. یعنی اسلام جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اتنی آسانی سے نا رشتوں کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا. آپ دیکھیں کہ طلاق کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ ایک طلاق ہوتی ہے تو پھر کہا گیا کہ جی اتنے ٹائم فریم کے لیے عورت اسی گھر میں رہے اور وہ کوشش کرے اچھی طرح ڈریس اپ ہو تاکہ دوبارہ رجوع ہو سکے. پھر اگر دوبارہ ہوگی تو پھر رجوع ہونے کے چانسز. تو اسلام اتنی جلدی نہیں کسی بھی رشتے کو کٹ آف کرتا. تو ہمارے دین میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پہلے بہت ساری وجوہات کو دیکھنا ہے. جب آپ پورا انالیسس کر لیتی ہیں نا پھر اس کے بعد آپ کو کسی مفتی کے پاس جانا چاہیے, کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے, اپنے کسی گھر کے بڑے کے ساتھ, تاکہ آپ صرف ایموشنل لیول پہ کوئی بائس یا ون سائیڈڈ بات نہ کہیں. دونوں سائڈ سے کچھ افراد موجود ہوں اور آپ لوگ جا کر ان سے پوچھیں کہ اگر یہ سینیریو ہے تو ویئر ڈز آور ریلیشن شپ اسٹینڈ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. اس طرح سے کسی ایک جنرل ٹاک میں آپ یہ پوچھ لیں کہ جی طلاق ہوگی ہے کہ نہیں, اس طرح سے نہیں مسئلہ حل ہوتا. کسی کا سوال ہے کہ واٹ اف یور ہسبینڈ ہیز فیمیل بیسٹ فرینڈ اینڈ سیز بٹ ہر ان لاز اینڈ ہسبینڈ ایون فیملی لیفٹ ہر الون اینڈ ہاؤ کین آئی ہیلپ ہر, پلیز گائیڈ می. یعنی کہ ہسبینڈ کی بیسٹ فرینڈ جو ہیں وہ فیمیل ہیں جی, اور ان کو شی از الون اور ان کو ان پہ بہت ترس آ رہا ہے اور اپنی بیوی پہ کوئی ترس نہیں آ رہا. دیکھیں ایسی سچویشن میں ہمیں سب سے پہلی بات اوور آل سیکھنی چاہیے. مطلب میں جب بھی کوئی ایک نیرو ڈاؤن سینیریو دیکھتی ہوں نا تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اچھا یہاں سے میں نے اپنے لیے کیا سیکھا, اوور آل سوسائٹی کے لیے کیا سیکھا, اور کسی کو بھی رشتوں کے بارے میں سکھانے کے لیے کیا سیکھا. پہلی چیز ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ پرائرٹائز کرنا ہمیں آنا چاہیے نا رشتوں میں, کہ مجھے کہاں انویسٹ کرنا ہے. جیسے بچپن میں کیونکہ بچوں کی زیادہ کلاسز ہم لیتے ہیں, ہم ہمیشہ بچوں کو پوچھتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس کوئی کھلونا ہے, کوئی کھانے کی چیز ہے اور آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی مانگ رہا ہے اور آپ کا بھائی یا بہن جو ہے وہ مانگ رہا ہے تو کس کو دیں گے. تو آپ کو پتہ ہے اکثر اوقات بچے کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ کو دیں گے, کیونکہ بہن بھائی ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہم سے بھی چیزیں شیئر نہیں کرتے تو ہم تو اپنے بیسٹ فرینڈ کو دیں گے. تو پھر ہمیں ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ انلیس کوئی بڑی اسپیسیفک لائف تھریٹننگ ضرورت ہو کسی دوست کی, اس میں تو آپ دوست کو پرائرٹی دیں گے. لیکن بائی لارج ایسی جو سچویشن ہم نے آپ کو بتائی ہے, اگر دونوں مانگ رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے بلڈ ریلیٹیو جیسے اسے اپنے بہن یا بھائی سے شیئر کریں گے. تو یہاں پر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جی وہ بیوی کو تو ان کو دینا نہیں آ رہا, یا بیوی کو تو بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا نہیں آ رہا, ان کو چھوڑ کر ایک وہ نان محرم جو خاتون ہیں ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنا اور ان کو سیٹسفائی کرنا ضروری سمجھ رہے ہیں. اب ایسے موقع پہ گھر کے کوئی جو سینسیبل افراد ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو شامل کرنا چاہیے. اچھا میں نے خواتین کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات وہ کیا کرتی ہیں, وہ اپنے سسرال والوں پہ تکیہ لگاتی ہیں کہ وہ جا کر اپنی ساس سے بات کرتی ہیں یا نند سے یا جو بھی اور سسر ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ جی یہ میری سائیڈ لیں گے. اور بہت سی خواتین مجھے ایسی بات کہتی نظر آتی ہیں کہ میں نے تو اپنے سسرال والوں سے بات کی, ویسے وہ بہت اچھے ہیں لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے بلکہ مجھے ہی سمجھا کے چپ کرا دیا. تو میں اکثر اوقات ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں دس از بٹ ویری نیچرل, کیونکہ ہر ایک کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں اور ان کو اپنے بچوں میں اتنی کمی کوتاہی نہیں لگتی. ان کو لگتا ہے کہ ضرور یہ نا توجہ نہیں دیتی ہوگی یا یہ نہیں کرتی ہوگی. کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں اور کچھ لوگوں نے وہ اپنے بیٹے کو ایکسیپٹنس دی ہوتی ہے. تو بات بھی کسی ایسے انسان سے کرنی چاہیے جو اس معاملے کی نوعیت کو بھی سمجھے, سینسٹیوٹی کو بھی سمجھے اور اس کو سمجھا بھی سکے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے. اگر اس عورت کے ساتھ آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو پھر کوئی ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جس سے آپ کا گھر بھی نہ ٹوٹے, آپ کے گھر والے بھی درست رہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سچے ہو نا. یہ تو ایک حرام ریلیشن شپ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء کیا ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کہیں پر بھی شادی میں نہ دو جب تک کہ وہ اللہ کا بندہ نہ ہو. کیوں اللہ کا بندہ کیسے پتہ چلے گا؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو. اب
آج کل کا چیلنج تو یہ ہے کہ بہت سی خواتین ایسی بھی آ کے کہتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہیں, وہ انفیڈیلٹی میں ہیں, وہ جا کر ضرور خواتین سے بات چیت کرتے. تو ظاہر ہے اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ تو ضرور دیکھیں نا کہ اس کے اندر تقویٰ کا معیار کیا ہے, اور کوئی نہ کوئی سینسیبل انسان ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے جو اس کو سمجھا سکتا ہے, اس سے بات کر سکتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایسے افراد کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ جو ہمارا ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اچھا اب ایسا ہے کہ میرا تھوڑا سا کوشچن اتنا زیادہ اس میں زیادہ ایکسٹریم پرابلم نہیں ہے, بٹ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اس اسپاؤسز کے ریلیشن شپ میں جس طرح آپ کے میں بہت لیکچر سنتی ہوں الحمد للہ, دے ریئلی ہیلپ فل. ہم لوگ کو باؤنڈریز جو ہے نا وہ ڈرا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹس واٹ آئی فیل فار مائی ان لاز آلسو, فار مائی ایکسٹینڈیڈ فیملیز آلسو, جو میرے ہسبینڈ کی فیملیز ہیں ان سے بھی اور اپنے لیے بھی. مجھے ایسا لگتا ہے جب میرے ہسبینڈ جو ہے اس because alhamdulillah I have a very good husband, اتنے اچھے کہ he is اچھا with everybody. ان کو وہ ہمبلنس اور کائنڈنس اتنی زیادہ ان کے اندر کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی اس باؤنڈری کو کب کراس کر دیتے ہیں, اور میری یہاں پہ ٹریگر ہو جاتی ہے اس والی وہ سائن آف انفیڈیلٹی کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں شاید. تو وہ مجھے بہت انسیکیورٹی اور پوزیسونیس فیل ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے. تو میں ان کو کس طرح سے اس چیز کو سمجھاؤں کہ وہ he should draw a boundary line with his extended cousins and families, کہ اس کے بعد آئی گیٹ ورڈ اباؤٹ اٹ کہ آپ یہ اتنا فرینک کیوں ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا, یہ جو سوال اکثر آتا ہے نا اس قسم کا کوئی بھی کہ بھی میں اپنے اسپاؤس کو کیسے سمجھاؤں, تو یاد رکھیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے. یعنی یہ جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں میں بہت آسانی سے سمجھا سکتی ہوں, میں اپنے ہسبینڈ کو نہیں سمجھا سکتی, یا میرے ہسبینڈ بہت سے لوگوں کو جو بہت سی باتیں سمجھاتے ہیں وہ مجھے نہیں سمجھا سکتے. میاں بیوی کا یہ ریلیشن شپ نہیں ہے, اسی لیے اس میں بہت زیادہ فرکشن ہوتی ہے. ہم جب ایک دوسرے کو لیکچر دینا شروع کرتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ایسے کرنا چاہیے, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, یہ ریلیشن شپ ہی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے کر سکیں, کیونکہ وہ سینسٹیو نیچر کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. پھر ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے ایسی کیوں باتیں کہہ رہی ہے, اور ہر شخص اپنے آپ کو جب ایک بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو وہ بہت میچور سمجھتا ہے, عقل مند سمجھتا ہے, اور اس کے پاس اپنا ایک لاجک ہوتا ہے. اب مجھے اگر آپ پوچھیں ایسی سچویشن میں جو آپ باؤنڈری سیٹنگ چاہتی ہیں, بیکاز یو ہیو رائٹلی سیٹ کہ باؤنڈری سیٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے, تو یہ صرف اللہ کے کلام کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے آتی ہے. کہ اگر آپ صرف یہ کام کر لیں کہ خود اور کچھ ایسا ماحول کریٹ کریں, آپ جہاں پہ بھی رہتی ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہو, آن لائن بھی بہت سے سسٹمز ایسے ہیں, آپ لوگ مل کر قرآن پڑھنا شروع کریں, آپ صرف یہ بات کریں کہ ہمیں اللہ کا کلام سمجھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں, تاکہ ہم اپنی فیملی میں وہ نارمز کو اسٹیبلش کر سکیں. تو جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں شروع سے آخر تک, اس کو ترجمہ, تفسیر, علماء کی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ آٹومیٹیکلی وہ کوالٹیز جو ہیں آپ کی فیملی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو دیٹ از وٹ آئی کین سی کہ آپ کر سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ ایسی فیملیز میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا یہ کہے بغیر, کہ کیونکہ دیکھیں آپ اپنی کزن سے بہت فرینکلی بات کرتے ہیں نا, تو وہ جو فلاں فیملی ہے نا ہم ان کو ملیں گے, دیکھیں وہ کیسے سیپریٹ بیٹھتے ہیں. یہ آپ نے کہنا نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پھر اس کو ڈکلیئر کر کے ایک وار زون بناتے ہیں, تو ڈکلیئر نہیں کرنا ہوتا. آپ جنرلی کہتے ہیں اچھا فلاں فیملی سے ملتے ہیں, اس کے ساتھ آتے جاتے ہیں, اور وہ فیملیز ہوتی ایسی ہیں جو سیگریگیٹڈ طریقے سے رہتے ہیں, تو پھر ان کے امپیکٹس جو ہے نا وہ پھر ہسبینڈ یا جو بھی اسپاؤز ہوتا ہے وہ لینا شروع کرتے ہیں, اور اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. سب سے بڑی جو چیز ہے جو ٹاپ پہ میں رکھتی ہوں وہ دعائیں ہیں. آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, فیملی میں ملنے جا رہے ہیں, حفاظت کی دعائیں پڑھیں, رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, صدقہ دیں, اور نوافل کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے. کسی کا سوال ہے کہ what if the cheating spouse is not ready for counseling therapy؟ دیکھیں اگر چیٹنگ اسپاؤس جو ہے وہ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہے تو آپ وہی بات ہے کہ دیکھ لیں کہ اگر وہ کنٹینیوس, ایک ہوتا ہے اس نے پہلے ایک دفعہ چیٹ کیا چھوڑ دیا تو چلیں ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو فورگو کر دیں اور آپ اپنی ہیلنگ کی طرف بڑھ جائیں. آپ کچھ سیشنز لے لیں جس سے آپ ہیلنگ کی طرف جائیں. پھر یہ کہ اگر فرض کریں چیٹنگ اسپاؤس ہے اور آپ اس شادی شدہ زندگی کو ورکیبل بنانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ڈکلیئر کر دیں کہ کیونکہ میرا اسپاؤس, فیملی کے سامنے ڈکلیئر کر دیں کہ کیونکہ میرا اسپاؤس چیٹ کر رہا ہے اور میں بہت پریشان ہوں, میں بہت میرا ٹرسٹ بریک ہو چکا ہوا ہے,
میں انسیکیور ہو گئی ہوں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس ریلیشن شپ کو کیسے مینٹین کروں اور میں اس میں سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہی, تو میں اس کے لیے کسی کاؤنسلنگ ایکسپرٹ کے پاس جا رہی ہوں جہاں سے میں طریقے سیکھوں گی کہ اس کو میں کیسے ٹھیک بناؤں, میں اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلائز رکھوں. اور آپ پھر کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس جائیں جو انفیڈیلٹی کے نیچر کو سمجھتا ہے اور وہ آپ کو پھر گائیڈ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اکیلے بھی چلے جاتے ہیں جبکہ آپ کا قصور نہیں ہے اور آپ سیکھنے چلے جاتے ہیں, اس کا بہت پریشر آتا ہے اسپاؤس پہ, اور ڈکلیئرڈ جائیں کہ کیونکہ میں تو پاگل ہو رہی ہوں اس چیز کی وجہ سے اور میں تو ڈپریسڈ ہو رہی ہوں اور میرا تو وہی اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے اور مجھے ہیلپ چاہیے ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگین جو میں نے شروع میں فارمولا دیا تھا, کسی عقل مند انسان کو شامل کریں. اچھا یہ نہیں ہو سکتا, بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے, تو دیکھیں آپ امیجیٹ سرکل میں ڈھونڈ رہے ہیں, کئی دفعہ آپ کی فیملی سے باہر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی انفلوئنسر ضرور ہوتا ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. بس آپ وہی بات ہے, تہجد پڑھیں, دعا کریں, صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ کوئی لوگ آتے ہیں کسی نہ کسی سے بات کرنے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذہن میں ڈالا, جبکہ ہم سوچ بھی نہیں رہے تھے, اور وہ پھر ان سے ہیلپ لے لیتے ہیں. تو ہم اس طرح کا کوئی طریقہ کار اختیار کریں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا چھوڑا ہو. ہم اپنے آپ کو خود تنہا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے میں اور زیادہ اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے لیے کوئک سینڈ دلدل بن جاتا ہے. کسی کا یہ سوال ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری وائف جو ہے وہ مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں, کیونکہ وہ ایکسپریس کم کرتی ہیں, تو وہ ان کے ہسبینڈ ان کو بار بار یعنی فوکس یعنی پش کرتے ہیں کہ آپ ایکسپریس کریں. سو ہی از لائک اس زون میں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی وہ ہیپی ہیں کہ نہیں, تو کیا کریں اس کیس میں؟ اچھا دیکھیں, صرف زبردستی کسی کو کہنے سے کوئی ایکسپریشن نہیں بلڈ ہو سکتا نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل مطلب ان کی پرسنالٹی اگر تو فرض کریں کوائٹ ہے, لیکن جو باقی پیرامیٹرز نظر آتے ہیں وہ درست ہیں, اوور آل اچھی طرح رہ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مے بی شی از ناٹ ہیپی, کوئی آپ کو ایسے انڈیکیشن مل رہا ہے, اور جب آپ نے ان سے بات چیت بھی کی ہے تو کوئی وہ بتا نہیں پا رہی ہیں, تو مے بی وہی بات ہے کہ آپ مل کر کوئی آن لائن کوئی ایسا میرج کا کورس ہوتا ہے جو بیسک میرج کا یا بیسک ریلیشن شپ بلڈنگ کا, آپ وہ مل کے اٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ کوئی بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, مثلاً آپ دیکھیں کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہیں, ان کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں. یعنی ان سے جیل کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں کہ جہاں میں کھڑا ہوں آپ وہاں آ کر مجھے ملیں اور پھر ہم خوشی منائیں گے, آپ ہاف وے یا مڈ وے یا جہاں وہ کھڑی ہیں وہاں جا کر ان سے ملاقات کریں اور دیکھیں کہ ان کے اندر کیا پوٹینشیلز ہیں, آپ کہاں پہ ان کو انکریج کر سکتے ہیں, کہاں ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی کلو مل جائے گا, وہیں سے پھر دیکھیں آپ راستہ نکال سکتے ہیں کہ کیسے ہم ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر لیں. میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ اس سیشن سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور ایک بیسک آپ کو کوئی انفارمیشن ملی ہوگی کہ ہمیں اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. اور ایک بات پہ میں بار بار اسٹریس دیتی ہوں کہ کسی بھی بات سے یا کسی بڑا مسئلہ اور چھوٹا مسئلہ فوراً شادی شدہ زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ تحمل سے اور ایک ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. انشاءاللہ جو اگلے ہم سیشنز کریں گے ہم اسی قسم کے مزید کچھ ایریاز کو ٹارگٹ کریں گے کہ دیکھا جائے کہ کون کون سے آج کل کے ٹرو چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز میں سے نکلنے کا آپ دیکھیں راستہ ایک ہی ہوگا کہ اللہ کے بندے بن کے رہنا, اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا اور اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبل ٹھہرانا. یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے اسپاؤس کی طرف فنگر پوائنٹنگ کریں, ہم یہ دیکھیں کہ میرا اس میں رول کیا اور میں اپنے بیسٹ رول کے ساتھ اپنے اس ریلیشن شپ میں انویسٹ کروں. بس یہ میرے لاسٹ ورڈز ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ عطا کریں. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا كثيرا.